مرحبا رمضان مرحبا رمضان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب کیا کرتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تو تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت، کیونکہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں خوف کے مارے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، اور اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ خدا انہیں ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔
اور اپنے فضل و کرم سے اسے کچھ اور زیادہ بھی دے، اور خدا تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، جو سچ کا حکم دیتا ہے اور سچ کو پسند کرتا ہے۔ سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر، بطور خاص زانو ادب طے کرتا ہوں بحضور سرور کونین ختمی مرتبت معراج ادب حضرت محمد مصطفیٰ انور و اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے محفوظ، معصوم اور ان الخطا خانوادے کے سامنے میں سلام پیش کرتا ہوں ان رہبر و رہنما شخصیات کو جو مومنین کے لیے سراپا ہدایت ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہیں پنجتن پاک کے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مرجع خلائق صاحبان روضہ اور صاحبان مزار جا بجا کرۂ ارض پر جو فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں آپ کا میزبان آغا شیرازی سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے سے ایک اور پڑاؤ پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ہے مرحبا سحر۔ مرحبا رمضان کے عنوان سے ہونے والی اس خصوصی نشریات میں دو حصے ہیں، ایک مرحبا سحر اور ایک مرحبا افطار۔ مرحبا سحر میں آج ہم ہمیشہ کی طرح امروز بھی ہم پہلے سیشن میں علم و عمل پہ بات کریں گے، جہاں پہ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح ایک موضوع بھی ہے۔ موضوع پر بات کرنے سے قبل نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کچھ میری ذمہ داری ہے، کچھ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ انسان اپنے معاملے میں تو ہمیشہ وکیل ہوتا ہے، دلیل پیش کرتا ہے، لیکن جب دوسرے کے معاملے پہ بات کرتا ہے تو فوراً منصف بن جاتا ہے، فیصلہ صادر کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خود احتسابی کا یہ مہینہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس حوالے سے سوچیں کہ کہاں کہاں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ طلب کا عنوان ایسا ہے کہ ہم ہر شے طلب کرنے کے لیے فوری طور پہ آواز بلند کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اس سے کوتاہی برتتے ہیں، اور اس کوتاہی کے سبب سے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مذہب اسلام صرف مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، اور فہم دین کا تقاضا یہ ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں انسانوں کے مابین ہونے والے تعلقات اور ایک دوسرے کو پہنچنے والے فائدوں کو بہت اچھے سے زیر بحث لایا گیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو گویا آپ تمام اس معاشرے کی اکائیوں کو جوڑ کر جب دیکھتے ہیں تو معاشرہ تعمیر ہوتا ہے۔ کوئی اس نظام کی جانب دیکھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم ربی آپ تک پہنچایا، وہ دین دیکھیں کہ جو بتا رہا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے عشر کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے خمس کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے فطرہ دینا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے خیرات کرنی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی کوئی شے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اپنے مومن برادر بھائی کے لیے آپ کے دل پسیج جائے، آپ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کی جو قوم ہے اس کی مثال ایک دیوار کی سی ہے، اور اس میں ہر مومن ایک اینٹ کی صورت ہے، اور ایک جگہ بیان کیا گیا کہ یہ جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم مضطرب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ مہینہ غنیمت جانیے، نہیں معلوم اگلا ماہ کس کو میسر آئے گا، یہ غنیمت جانیے، اور اس میں خود احتسابی کے اس عمل سے گزری ہے۔ آج علماء کرام سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ احساس کیسا احساس ہے کہ اپنے برادر مومن بھائی کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ کچھ سماجی شخصیات بھی ہوں گی جن سے ہم اس عنوان سے بات کریں گے، کیونکہ وہ مثال ہیں معاشرے میں اس بہتری کے حوالے سے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ سب سے پہلے مہمان ہیں، وہ پہلے بھی ہماری نشستوں میں تشریف فرما ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ایک جامعہ کو دیکھ رہے ہیں اور مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم سائل بن کر اپنا دامن ان کے سامنے پھیلائیں گے۔ مولانا مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انتہائی ذی وقار واجب الاحترام مہمان مولانا سید کوثر عباس نقوی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے افراد جو رول ماڈل ہیں، اگزامپل ہیں آپ کے لیے، جس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں وہ کام کر رہے ہیں جس کی نقل میں یا جس کی جو ہے وہ آپ پیروی کرتے ہوئے
اپنے آپ کو جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں، ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب الیاس میمن صاحب. آپ کا بہت شکریہ. آپ معروف سماجی شخصیت ہیں اور طارق روڈ ٹریڈ الائنس کے صدر ہیں اور سینئر نائب صدر ہیں. آپ ہمارے سینئر نائب چیئرمین ہیں ہمارے بہت ہی محترم حاجی حنیف طیب صاحب کی المصطفیٰ ٹرسٹ کے. آپ کو بھی ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں یہاں پر بے انتہا مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر خوبصورت انتخاب کے ساتھ سید محمد یحییٰ جعفری صاحب آپ کا کہ بحیثیت قاری آپ نے ہمیشہ ہماری اس نشست کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے. میں مفتی صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ہمارے مہمان ہیں، آپ بھی ہمارے مہمان ہیں لیکن آپ ذرا قریبی مہمان ہیں، آپ ایک سے زائد مرتبہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو میں مولانا سید کوثر عباس نقوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی نوح، جو سوار ہو گیا تو گویا وہ فلاح پا گیا، جو رہ گیا تو سمجھو رہ گیا. تو آئمہ اطہار سے لوگوں کے احساس کی کیا روایات ملتی ہیں، لوگوں کا احساس کرنا اور ان کے کام آنا؟ یہ سوال ہم آپ سے اس کا جواب جانیں گے اور اس جواب میں کیا خوبصورت واقعات آپ کے سامنے آئیں گے اور یقیناً لطافت پہنچے گی، مودت اور محبت بھی پہنچے گی. مرحبا سحر جاری ہے، مختصر سا وقفہ. کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. مرحبا رمضان، رحمان کی رحمت کا مہینہ. رمضان ہے قرآن کے اترنے. مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور مرحبا ناظرین کرام. کیونکہ مرحبا کے لغوی معنی بھی ویلکم ہی کے ہیں، خوش آمدید کے ہیں، تو ہم نے مرحبا کو ہی عنوان بنا لیا. مرحبا سحر ہے اور مرحبا ناظرین. موضوع ہے ہمارا آج اس احساس کا جو احساس آپ کے دل میں پیدا ہو تو اس کے بعد اس کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں وہ احکامات الہیہ جس پر عمل کرنے کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نہ صرف ہدایت کی ہے، حکم دیا ہے، یعنی آپ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے احساس پیدا ہونا چاہیے. ہم قبلہ ہمارے ساتھ کوثر نقوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، ہم سوال پوچھیں گے لیکن اس سے قبل خوشبو آ رہی ہے. آپ کو ہم اپنے کچن کی جانب لے چلتے ہیں اور سچ کے آج کے کچن میں ہمارے ساتھ شیف سبین موجود ہیں. شیف سبین یہ بتائیے ہمیشہ کی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بنا رہی ہیں آپ اچھا سا؟ جی بہت شکریہ آغا. آج ہمارے پاس 2-3 ریسیپی ہیں ایک وقت میں؟ جی بالکل. واہ. ایک وقت میں میں آج میں مٹن کڑھائی بنا رہی ہوں. چکن بنا کے چکن کہنے کی عادت ہو گئی تو آج میں مٹن کڑھائی بنا رہی ہوں اسپیشلی آپ کی فرمائش پہ، اپنے ناظرین کی فرمائش پہ اور سب کی فرمائش پہ. اس کے ساتھ ساتھ میں پالک کا رائتا بنا رہی ہوں دہی کے ساتھ. پالک کا رائتا؟ جی پالک کا رائتا. ٹھیک ہے، پالک کا رائتا بنا رہی ہوں دہی کے ساتھ. وہ ہم اس کو اس کی میرینیٹ جو کریں گے ہم دہی کے ساتھ کریں گے اور ساتھ میں بھنا ہوا زیرہ شامل کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو سافٹ ڈرنک کے طور پہ استعمال ہوگی، وہ ہے گڑ کا پانی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سافٹ ڈرنک بنا رہی ہیں آپ؟ یعنی گویا وہ جو ہماری بیوریجز کمپنیز کی جو مشروبات ہیں جو واقعی نقصان دہ بھی ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ نے ایک جو ہے وہ دیسی انداز میں جو ایک کوکنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے مشروب کا سلسلہ بھی بنایا ہے کہ اپنے گھر میں خود سے مشروب تیار کیا جائے. جی بالکل. یہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ریمیڈی بتا دوں. ویسے میں ہر سال بتاتی ہوں لیکن کیونکہ کووڈ کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور 3rd اسٹیج پہ تو اس کے لیے بہترین ہے کہ ہم ایک مٹی کا پیالہ لیں گے، ساتھ میں ہم ایک گڑ لیں گے. گڑ میں ہم پانی شامل. گڑ کی مقدار کتنی ہے؟ گڑ تقریباً آپ ایک اس کا پیس لیں گے. اچھا، یہ وہی والا گڑ ہے جس کے لیے کہتے ہیں اچھی بات نہ کرو گڑ جیسی بات. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک گڑ شامل کریں گے تقریباً آدھا پاؤ کے قریب آپ سمجھ لیں. صحیح ہے. اس میں اس کے علاوہ ہم اس کو ہم مٹی کے پیالے میں بھگو دیں گے. جب یہ ڈیزالو ہو جائے گا تو آخر میں ہم اس میں تخم بلنگا شامل کریں گے تقریباً 2 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس میں لیمن جوس شامل کریں گے. لاسٹ میں سارا اس کا پروسیس ہوگا. ابھی ہم اس کو بھگو دیتے ہیں تاکہ سحری کے آخر میں ہم اس کو تیار کریں. اور یہ چلڈ استعمال ہوگا، اس میں برف شامل ہوگی اور برف کے ساتھ اس کو پیا جائے گا. اگر آپ گلے کی وجہ سے اور لیمن کی وجہ سے برف نہیں استعمال کرنا چاہتے تو بالکل آپ کوئی نقصان دہ نہیں ہے یہ. جی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ابھی وہ یہاں پر ہمارے ایک ساتھی ہیں، کیمرہ مین ہے ہمارے قاسم، تو وہ دانت میں خلال کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کیا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے شربت پیا ہے. تو میں نے کہا خلال کیوں کر رہے ہو؟ بولا برف پھنس گئی ہے دانتوں میں. تو
ایسا بھی ہوتا ہے یہ برف دانتوں میں پھنس سکتی ہے. بہرحال اچھا ہے یہ آپ آج ہمارے پاس 3 ریسیپیز ہوں گی, یعنی ایک آپ جو ہے وہ میری اور بہت سارے اور لوگوں کی بھی فرمائش ہے, میرے کان میں بھی آ رہی ہے, ان کی بھی فرمائش ہے, ایسا نہیں ہے. تو آج جو ہے وہ مٹن کی آپ کڑھائی بنا رہے ہیں, اور اس میں مسالہ کون سا استعمال کیا جا رہا ہے؟ مسالہ جو ہے میں ملکہ والوں کا مسالہ استعمال کر رہی ہوں. اس میں مٹن استعمال کر رہی ہوں تقریباً 3 پاؤ کے قریب, اور ملکہ مسالے کا 1 پیکٹ استعمال کروں. یہ 3 پاؤ مٹن کتنے لوگوں کے لیے کافی ہوگا؟ اگر 4 سے 5 لوگ ہیں تو بہت ہے. اگر اس کے ساتھ ہم کوئی اور چیز بنا رہے ہیں تو 4 سے 5 لوگ کھا سکتے ہیں. بہترین بہترین, ہم آپ کے پاس بالکل آتے ہیں, اور خوشبو آ رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ تیاری جاری ہے. ناظرین کرام, اس طرح کی ریسیپیز کے ذریعے ہم ان تمام اپنی بہنوں تک جو ہے وہ یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جو ہماری بہنیں, ہماری مائیں اپنے گھروں میں سحری کا اہتمام کرتی ہیں, اور یقیناً وہ اپنے لیے زیادہ ثواب اکٹھا کرتی ہیں بنسبت ان کے جو صرف روزہ رکھتے ہیں. اور اب ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں گے. علم و عمل کا عنوان ہے. کوثر نقوی صاحب, میں نے آپ سے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ احساس کیسے نظر آتا ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہے کہ تم تعاون کرو نیکی کے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, مگر برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. ائمہ طاہرین کی سیرت اور کردار کے حوالے سے اگر اس احساس کو سمجھنا ہے تو پہلی تو یہ مہینہ جو ہے نا, یہ ماہ رمضان کا مہینہ, یہ خود احساس کا مہینہ ہے. پروردگار نے جو یہ ہم پر روزے واجب کیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے لوگو ایمان والو, روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں, اور اس فرض کرنے کا مقصد تمہیں بھوکا اور پیاسا مارنا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے, اور وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب سوچنے والی بات ہے کہ بھوک پیاس سے متقی بندہ کیسے بنتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک تو بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے, تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ تو علماء نے اس کی توضیح اس طرح فرمائی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جب پیاسا رہتا ہے بندہ تو اسے احساس ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت جو ہے وہ کتنی سخت ہوتی ہے. جب بھوکا رہتا ہے تو بھوکے کا احساس ہوتا ہے کہ میں چند گھنٹوں کے لیے بھوکا رہتا ہوں اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور میرے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کا پورا سال اسی طرح گزرتا ہے کہ کبھی کھانے کو ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے, کبھی پینے کو بھی پانی ملتا ہے تو کبھی نہیں ملتا ہے. تو اسی چیز کا نام احساس ہے کہ صبح کو سے سحری کر کے شام افطار تک جب آپ بیٹھیں گے اور افطار کے لیے پانی سامنے آئے گا, کھانا سامنے آئے گا, تو آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ مجھ سے چند گھنٹے برداشت نہیں ہو رہے. تو ان برادران کے لیے, ان میرے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا ہوتا ہوگا کہ جو پوری زندگی ایسے بسر کرتے ہیں. تو یہ روزہ بھی احساس دلانے کے لیے پروردگار نے رکھا ہے. عبادت اللہ کی کوئی بھی ہے, وہ پروردگار اس لیے نہیں رکھ رہا عبادت کہ خدا نخواستہ کہ پروردگار جو ہے وہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے. وہ محتاج عبادت نہیں ہے, وہ لائق عبادت ہے. کیا بات. نہ انہیں ہماری نمازوں کی ضرورت ہے, نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے. یہ صرف پروردگار نے اچھا نماز رکھی ہے اس لیے کہ ایک دوسرے سے ملاپ قائم رہے, انسان کا غرور خاک میں ملے, تکبر ختم ہو, اس لیے, ورنہ سجدوں کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, پروردگار کو روزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک فلاحی حوالے سے ہے کہ ہم ائمہ طاہرین کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تعاون کیسا ہونا چاہیے, کس طرح کا ایک دوسرے سے وہ ہونا چاہیے. دیکھیں, تعاون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی حدیث بھی ہے کہ آپ اس طرح تعاون کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. لیکن ہمارے ہاں جو سلسلہ چلتا ہے, آپ دیکھیں 10 کلو آٹے کا تھیلا بھی دیتے ہیں تو سیلفیاں بنتی ہیں, اور 6 لوگ جو ہیں اس کی تصویریں بنا کے فیس بک پہ چڑھاتے ہیں, پھر جا کے وہ کہیں ہمارا قبول ہوتا ہے. یعنی وہ دنیا میں جو شرف قبولیت ہم نے بنا رکھا ہے وہ اس طرح کا ہے. ناظرین, اسی بات کو ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں, اور مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جس طرح یہ بہت اہم نقطہ ہے, کوثر نقوی صاحب نے اتنا آپ سمجھ لیں کہ دکھتی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ تصویر بنے گی, ویڈیو بنے گی, اور اس کی تشہیر ایسے ہوگی جیسے گویا زمین آسمان کے کلابے ملا دیے گئے. کیا کہیں گے, اس تشہیر کا کیا عنوان ہے؟ کیا اس کی دین میں کہیں گنجائش ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب تشہیر کریں گے تو اس سے تبلیغ ہوگی, یعنی اچھے کام کی ترغیب ہوگی. کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ جو ریاکاری ہے، یہ جو تشہیر ہے، یہ جو دکھلاوا ہے، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لوگ تشہیر کرتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ پر بھی کوئی یقین نہیں ہے، آخرت کے دن پر بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو وہ لوگوں کو کیوں دکھلاتے؟ اگر یقین ہوتا تو سیلفی کیوں بناتے؟ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، جو بھی کسی کو دے رہے ہیں، تشہیر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے قرآن کریم نے جو اس کے لیے وعید بیان کی ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایک پتھر کی ہے کہ جس کے اوپر مٹی پڑی تھی بہت زیادہ، لیکن بارش آئی، جیسے بارش کے قطرے پڑے تو وہ مٹی بالکل ختم ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے ریاکاری کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی یہ کیا، سارے اعمال برباد ہو گئے۔ آگے ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب۔ قرآن کہتا ہے کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات ہوں اور تجری من تحت الانہار، اس کے اندر نہریں بھی جاری ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اس میں قسم و قسم کے پھل ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہو کہ تم نے پوری زندگی اس باغ کو تیار کیا ہو، وَأَصَابَ الْكِبَرَ، اور تمہیں جب بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ادھر بڑھاپے نے مارا ہوا ہے، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو فَأَصَابَ إِعْصَارَ، تمہارے اس باغ کے اوپر ایک آگ کا بگولا آ جائے جس کی وجہ سے نارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کہ وہ آگ کا جو ایک شعلہ آئے گا اس کے اوپر پڑے اور سارے کو جلا دے آ کر، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ تو اب اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم نے پوری زندگی تو یہ کیا، لیکن جہاں پر تم نے دکھلاوا کیا، ریاکاری کی، لوگوں کو دکھلایا، ایسے ہی ہو گیا کہ جس طرح کہ پوری زندگی کا تمہارا نام عمل بالکل برباد ہو گیا۔ اور اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر میں تمہیدی طور پر کچھ جملے عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن بات ہی دوسری آ گئی ہے، تو میں یہاں پر ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، فلاحی کام کرنا، سماجی شخصیات کی رہنمائی کے اجر کی بات کرنا، تو اس میں اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں دیکھیے کہ جہاں تک یہ فلاحی کاموں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہمیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اور یہ 3 سطحوں پر کام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پستی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو اوپر لے کے اٹھایا جائے، یتیموں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اور فاقہ کشوں کو۔ اچھا، دوسری سطح کیا ہوتی ہے؟ دوسری سطح یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح کا فلاحی کام کرنا ہے کہ لوگوں کو خوف خدا پیدا کرنا ہے، لوگوں کو رب کی طرف لے کے آنا ہے، ان کو رجوع اللہ کروانا ہے۔ اور تیسری سطح جو بیان کی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ نظام کو بدلنا ہے، جس نظام میں ظلم ہو رہا ہو اس نظام کو تبدیل کر کے آپ نے اللہ رسول والا نظام لے کر آنا ہے، اللہ رسول کا، جسے ہم نظام خدا اور نظام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج جو فلاحی ادارے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلتیں رکھی گئی ہیں، اس کی بڑی اہمیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح کہ رمضان کا مہینہ یہ احساس کا مہینہ ہے، تو اس کے حوالے سے طبرانی معجم الکبیر جلد 6 صفحہ نمبر 262 پہ لکھا گیا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ احساس کرتے ہوئے کسی کو افطار کرائے گا تو پورا رمضان کا مہینہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور جبریل امین آ کے لیلۃ القدر کی رات میں اسے مصافحہ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح کے ایک اور حدیث ہے کنز العمال جلد 8 صفحہ نمبر 210 پہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو سحری کے ٹائم ایک کھجور بھی کھلایا، فرمایا کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، میں اللہ روزہ افطار سحر کروانے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک جو کہ صحیح ابن خزیمہ جلد 3 صفحہ نمبر 192 پہ موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرے امتی کو رمضان کے اندر احساس کرتے ہوئے پانی پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اور وہ پانی اتنا عظمت والا پانی ہوگا کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے ایک حدیث ہے جو کہ میں بخاری کی عرض کرتا ہوں، بخاری سے جلد 2 صفحہ نمبر 409 پہ ہے کہ ایک وہ عورت، بڑا مشہور واقعہ ہے، اب میں نے ریفرنس دے دیا، وہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا وہ مر گئی، اب اس کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، بخاری کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میری بندی ہو کر میری مخلوق کے لیے اتنی رحمت کر سکتے تو میں مالک ہو کر کیوں نہ تجھ پر رحم کروں؟ اللہ نے فرمایا تیری میں نے مغفرت فرما دی۔ اور پھر اسی بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 12 پہ ہے کہ ایک بندے نے کسی سے پیسے لینے تھے، اس کو پتہ چلا کہ یار یہ تو بہت غریب ہے، کہاں مجھے قرضہ دے گا، یہ پیسے نہیں دے گا۔ قرآن کا بھی یہ حکم ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کوئی تنگ دست ہے تو اس کی مدد کرنا ہے آپ نے۔
اچھا تو انہوں نے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے قرض دار کو یہ کہا کہ یار جب تمہارے پاس آ جائے مجھے دے دینا کیونکہ میرے دل کے اندر تیرا احساس ہے. اچھا اس بندے کا یہ کہنا تھا کہ بخاری کے اندر یہ امام بخاری نے حدیث کو لکھا ہے اللہ تعالی نے اس قرض دار کو اور قرض لینے والے کو اپنے مقروض سے نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا. اچھا اب یہاں سے جو نقطہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جا سکتی ہے, جب قرض دار سے نرمی کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے, تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے امتی اگر غریبوں کے لیے, ناداروں کے لیے, مفلسین کے لیے فلاحی ادارے بنائیں گے تو وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ کیا بات ہے, کیا شاندار, ضرور جنت میں جائیں گے. اور پھر یہ جو دنیا کے اندر پورے خزانے چل رہے ہیں, آپ ذرا طریق اسلام اٹھا کر دیکھیں نا, اگر آپ میدان کربلا میں جائیں, میدان کربلا کے اندر وہ یزیدی بندہ ہے, انہوں نے جا کے پانی کی جگہ بھی لے لی, ہر چیز جا کے دے لی. ائمہ اطہار کی بات کر رہا ہوں اور اہل بیت اطہار کی بات کر رہا ہوں. جب ایک یزیدی بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا گیا امام زین العابدین کے خیمے میں, کہتے پانی مل جائے گا, تو امام زین العابدین نے ان کو پانی دیا. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ فرمایا کہ میں نے اچھے طریقے سے پہچان لیا ہے اور میں تیری نسلوں کو بھی جانتا ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا, انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو یزیدی ہے. کہنے لگا کہ میں یزیدی ہوں, میں دین کا دشمن ہوں, میں تمہارا دشمن ہوں, پھر بھی پانی دیا. امام زین العابدین نے فرمایا ہمارا وہ گھرانہ ہے, ہمارا وہ در ہے جو ہمارے در پہ آ کے سر جھکا دیتا ہے, ہم اس کو خالی یاد نہیں لوٹاتے. کیا کہنے, کیا کہنے. مرحبا سحر جاری ہے, مختصر سا وقفہ. بخشش کا مہینہ مرحبا رمضان, رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ. واہ واہ جی, مرحبا سحر, اور میں آپ کا میزبان آغا شیرازی, اور ہم بات کر رہے ہیں اس احساس کی, وہ احساس جو اگر بیدار ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ ان تمام احکامات الہیہ پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں جس کا درس ہمیں دین سے ملتا ہے. آج خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جنہوں نے ایک ایگزامپل قائم کی ہے, ایک مثال قائم کی ہے. الیاس میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جیسے بریک سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں وہ بتائیے, اور ساتھ یہ بتائیے کہ جو لوگ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں اور بقول شخص سے وہ کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پورے پاکستان کے اندر ہے. کراچی میں ہمارے میڈیکل سینٹر 15 سے 20 ہمارے میڈیکل سینٹر ہے, اور ہمارے تعلیم میں ہمارا بہت بڑا کام ہے. کالج وغیرہ, اسکول وغیرہ, یتیم خانہ ہم نے بہت بڑا بنایا ہے. المصطفیٰ ہمارے ہم اپنے گھر کے نام سے بنایا ہے. اس میں ہمارے 150 بچے ہیں. تھیلیسیمیا کا ہمارا علاج فری ہوتا ہمارے یہاں. 165 بچے رجسٹر, 165 بچے. جی میں نے خود وزٹ کیا آپ کا. ہاں پھر کیا بتاؤ, ڈائلسس ہمارے یہاں فری ہے. ووٹ کٹے تعلق بچوں کا جو 1.5 لاکھ خصوصی آپ کا بہت بڑا 1.5 لاکھ روپے کا جو آپریشن ہمارے یہاں فری ہوتا ہے. آپریشن انکیوبیٹر جو بچوں کو, جو نازل بچوں پیدا اور مجھے ہوتے ایک دفعہ حاجی صاحب بتا دیں, بڑی تعداد میں وہ جو ہے وہ ہونٹ کٹوں کا آپریشن ہو چکا ہے. 10,000 بچوں کا فری آپریشن کرا, اور سب سے ٹاپ پہلے نمبر پہ المصطفیٰ ہے. اور اس کے علاوہ ہونٹ کٹے تعلق کرتے, اس کے علاوہ جو بچے انکیوبیٹر جو بچے پیدا ہوتے ہیں جو نجی ہسپتال میں, جو پرائیویٹ ہوتا ہے 2.5-3 لاکھ روپے ہمارے یہاں فری ہے وہ بالکل. یعنی کہ اس میں وینٹیلیٹر بھی ہے, انکیوبیٹر, سب کچھ ہے. اس طرح ہمارا کام چل رہا ہے. اور ماشاءاللہ اور بھی تعلیم کے اندر بہت زیادہ شعبے ہمارے ہیں. اور ہمارے اسلام آباد میں ہمارے پروجیکٹ بنا رہے ہیں, بہت 10,000 کا اسکوپر ہے. حنیف طیب صاحب کی منسٹری کو پلاٹ ہمیں ملا تھا جب وہ فیڈرل منسٹر تھے, مجھے یاد ہے. اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیا, لیکن مجھے المصطفیٰ کے لیے مجھے عالق صاحب نے اور محمد خان جونی صاحب نے وہ پلاٹ کو دیا تھا اپنے, لیکن مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے المصطفیٰ سے. اسی طرح جتنے بھی بڑے کام ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں کوئی غریب بھی بیٹھ جائے گا, کوئی پیسے والا بیٹھ جائے گا, اس خاموشی سے علاج نہیں پتہ چلے کہ ہمارا کچھ کا بیٹھا ہو, پتہ نہیں چلے گا اس کا کیا علاج, چپ چاپ اس کو ہم علاج کروا دیں گے. جب تک کروڑ پتی بیٹھا ہو, جو غریب بیٹھا ہو, چپ چاپ اس کا علاج ہو جائے گا. جو آپ نے بات کرتے ہیں کہ جو جیسے جو کوئی ایسا آدمی آتا ہے جو اس کی انکوائری, اور تو میرے حساب سے میں اپنا اس کی انکوائری نہیں کرنا چاہیے. اللہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ نے ایک نئی بات کی ہے, کیونکہ ناظرین ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مخیر حضرات اور جو اس قسم کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک طرح سے چیزوں کو پیوریفائی رکھنے کے لیے ایک میٹر بنا دیتے ہیں, ایک پیمانہ بنا دیتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل جدا بات کی ہے کہ آپ نہ کریں. بات کر رہا ہوں, مثال کرو کسی کو کوئی چیز دینی ہے, جی آپ نے اس نے گھر کا پتہ لیا,
आप इस घर से पूछा, उस घर से उसकी आधी बेइज्जती तो वहीं होगी, उसको पता वो तो फलाना जी का से पैसे उसकी कितनी बड़ी रुसवाई है। अल्लाह अल्लाह, यानी इलियास भाई आपका कहना है कि उसकी इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस हाथ से पता ही चला, आप यकीन माने हम करोड़ों रुपए का राशन बांटते हैं रमजान में, फलों को किसी को नहीं पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है, किधर से, चुपचाप अपने गाँव में घर पे पहुँचाते, घर पे इसी तरह करते। अब आप दिखावा करने से आपने बोले फोटो ये है, नियम है, फोटो खिंचवाते हैं, दिख रही तो बिक रही, जी जी जी, ऐसा है ऐसा है, दिख रही तो बिक रही है, दस्तखान लगे हुए गली गली कुछ रोडों फुटपाथ पे, हालांकि ऐसा नहीं। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो जो इज़्ज़त नफ्स की मजरू करने का मामला है, आप समझिए कि गोया आपने वो सारे अजर व सवाब को खुद अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। जैसे मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे कि आपने खूब से इकट्ठा किया पूरी हयात में, और एक आग का गोला आया और उसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। लेकिन मुफ्ती साहब एक जुमले में आप बताइए कि वो लोग जो इस तरह का सिलसिला करते हैं कि ख़ुद साख्ता तौर पर खुद नुमाई के लिए करते, लेकिन क्या तरगीब होती है इससे या नहीं होती? देखिए, इसमें कुरान में ये भी है कि इन तुब्दु सदकात फन इम्मा हिया, अगर तुम जाहिर करके दो तो अच्छा है। इसके हवाले से उलमा ने जैसे अभी आयत पढ़ी उसका तर्जुमा भी उसका तर्जुमा यही कर रहा हूँ, तो उसका उन्हीं लोगों के लिए है कि जो लोग रिया नहीं कर रहे, जो लोग दिखलावा नहीं कर रहे, और वो ये चाहते हैं, वो हमेशा से करते होते हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं कर रहा हूँ, लोगों को दिखा के करूँ ताकि उनको भी तरकीब हो जाए। अच्छी बात है। मैं एक असल नकवी साहब आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे अदारे जो काम कर रहे हैं तो उस काम को किस ज़मीन में लिया जाएगा, यानी शरई एतबार से, क्या वो खैरात है, क्या वो सदका है, क्या वो, और वो जो लोग ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं, इसका डिक्लेयर होना ज़रूरी है? कि आपने सवाल जो है ना बड़ा मुबहम कर दिया है। देखा जाएगा कि वो जो माल ले रहे हैं वो किस हवाले से ले रहे हैं। ज़कात ले रहे हैं तो गरीबों पे खर्च होगी। अभी हम एक और ट्रस्ट के उसमें बैठे थे, मैं नाम भी ले लेता हूँ, सैलानी वालों के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम जो लेते हैं उसमें ज़कात खैरात नहीं होती, वहाँ अगर कोई 20-25 हज़ार कमाने वाला भी तो हमारे नज़दीक वो भी मुस्तैक वो भी बैठ के खा सकता है। तो यानी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यानी अदारा खुद से अगर डिक्लेयर कर दे कि हम किस ज़मीन में ये काम कर रहे हैं तो कोई बाकी दिखाने के हवाले से, जैसे मुफ्ती साहब भी कह रहे थे कि उससे कोई तरगीब भी मिल रही है या नहीं, तो सरकार की हदीस वाज़ेह है कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमल का दारोमदार नियत पर है। अब वो तरगीब देने की गर्ज से तस्वीर डाल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नियत में है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरा चर्चा हो जाए। तस्वीर के लिए नकवी साहब आपकी और मुफ्ती साहब आपकी तायद से मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा, फिर हम मुकाबला हुस्न क़िरात की जानिब बढ़ेंगे। तस्वीर का तो आलम यह है कि आप तस्वीर तो वो भी देखेंगे कि उम्रा करने के लिए अगर साहब गए या ज़ियारत पे गए तो रोज़े के साथ तस्वीर, खाना काबा के साथ तस्वीर, उसमें गोया गुमान ये किया जा रहा है कि अपनी तशहीर ज़्यादा की जा रही है, और मेरा ख्याल है कि इस पर भी थोड़ा सा है ना कि वो नियत किससे डाल रहा है। जी मैं कहूँगा, जैसे हाजी साहब ने बात करे कि जो आदमी दस्तरखान पे खाना खा रहा है वो सच्चे में खा रहा है क्या नहीं कही, तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब में, तो मेरे हिसाब में दिखावा नहीं होना चाहिए। सड़कों पे रोडों पे चौराहों पे खाना आप बंद दीवार पे खाना खिलाए, किसी को पता नहीं चले क्या मैं भी खाना खा रहा, फलाना आदमी वहाँ चला खाना खा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपने एक अच्छा नुक्ता बयान किया। ये मैं आज मैं आपके लिए एक जुमला कह रहा हूँ, आपके लिए एक जुमला कह रहा हूँ। मैं हाजी साहब से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, और हाजी साहब के इलेक्शन में मैं चीफ पोलिंग एजेंट रहा हूँ उनका, तो हाजी साहब से मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपका विज़न है ना, यकीन उनका भी यही विज़न है, बहुत अच्छा विज़न है कि आप कह रहे हैं कि खाना भी खिलाया जाए तो वो इस अंदाज से कि इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, और अगर कोई इन्वेस्टिगेट करने जाए तो भी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने का खतरा है। आजकल तो ऐसा हो, दिख रही तो बिक रही है, ऐसा हिसाब हो, 4-4, 5-5 कंपटीशन में खाना खिला रहे हैं चौराहे को, इसको ऊपर हर आदमी का लगा हुआ है। जी हाँ, बल्कि अज़राए तफन्नुन कह रहा हूँ, लोगों के पेट खराब हो रहे 3-4 जगह से एक साथ खाने के। ठीक है जी। दूसरी भाई आप आखिरी बात, मर्द तो खा लेता है, उनकी फैमिली भूखे मर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इलियास भाई आप हमारे साथ हैं, और अब जो हमारा अगला सेगमेंट है वो मुकाबला हुस्न क़िरात, और एक ऐसा सेगमेंट जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सलाम है उन वालिदैन को कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तालीम दिलवाई और उसे अच्छे लहन से पढ़ने की तरगीब भी दी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ज़ी वक़ार मुनसिफ़ीन जनाब कारी फैसल महमूद वड़ाइश साहब, और उनके हमरा मौजूद हैं कारी सैयद मोहम्मद याहिया जाफ़री साहब। आपकी इजाज़त से पहले बच्चे को हम यहाँ दावत देते हैं कारी अब्दुल रहीम मदरसा अनवारुल उलूम खोखरा पार मलीर से, और कारी रबनवाज इदारा उलूम इस्लामी शांति नगर से, वो भी कुछ देर में शामिल हो जाएंगे। लेकिन कारी जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है मदरसा माज बिन जबल से, और
آپ جو ہے وہ تلاوت کریں گے. اصول جو ہے وہ انہوں نے آپ کو بتلا دی ہیں. میں ایک دفعہ دہرائے دیتا ہوں. آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ دورانیہ 2 سے 2.5 منٹ یا حد سے حد پونے 3 منٹ ہے, لیکن جتنا مختصر ہوگا تو وہ ٹیلی ویژن کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں اگلے سید عبدالغفار مدرسہ انجمن قمر الاسلام سلیمانیہ کلفٹن آپ سے کہوں گا کہ آپ آئیں اور یہ مقابلہ جاری ہے. وہ پانی پتی لہجہ بھی سننے کو مل رہا ہے, مصری لہجہ بھی, اور یہ سارے منصفین ذی وقار کی جانب سے نمبر شمار کیے جا رہے ہیں. قرآن مجید کے اس عشق کا سلسلہ جاری ہے اور مرحبا سحر بھی جاری ہے. مختصر سا وقفہ. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان. جی جناب, آپ واپس آ چکے ہیں. سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے. حسن قرات کا مقابلہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اس عشق میں ایک اور نوجوان قاری کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید عبدالغفار مدرسہ انجمن قمر الاسلام سلیمانیہ کلفٹن سے. آپ منصفین کی اجازت سے بسم اللہ کریں گے اور یہ قرات کا مقابلہ جاری ہے اور علم اور عمل کی جو ہماری نشست ہے وہ بھی جاری ہے. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ صاحب بھی موجود ہیں. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في
ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد حافظ طائل عباس سیکنڈ ایئر ایپیکس کالج سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ آئیں گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی قاری حضرات آ رہے ہیں وہ الگ الگ آیات کا جو ہے وہ انتخاب کر رہے ہیں. تو قاری فیصل محمود وڑائی صاحب یہ کوئی آپ کی طرف سے دیا تو نہیں جاتا کہ کہاں سے یہ لی جائے؟ اور ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا. میں بھی بحیثیت منصف کو 12-13 سال سے تقریری مقابلوں میں بیٹھتا ہوں. تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھ کر پڑھا ہے تو ہم اسے جو ہے وہ نمبر نہیں دیتے. تو قرات کے مقابلے میں کیا اصول ہے کہ دیکھ کے پڑھے یا بغیر دیکھے پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا بات ہے جی بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جزاکم الخیر. اور یہ ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ تھے. نتائج آپ تیار کر رہے ہیں اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. اب جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں یا مدد کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی تشہیر کے ذریعے سے تو ہو جاتی ہے. اگر وہ تشہیر نہیں کریں گے تو کیا انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اچھے کام پہ سراہا جائے, اس کی تعریف کی جائے؟ تو کیا یہی وجہ ہے نا جس کی وجہ سے وہ تشہیر کرتے ہیں؟ تو کیا لوگوں کے اچھے کام پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے تشہیر اور تعریف میں بڑا فرق ہے. تعریف تو وہ ہے نا کہ جو قرآن نے اگر کر دی ہے,
تعریف تو وہ ہے جو قرآن نے کی ہے، جو رسول اللہ نے کی ہے۔ ایک بندہ ہے کہ جو چھوٹے قبیلے کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ متقی ہے، اور متقین کے لیے کہ عند ربہم جنات النعیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے بندوں پہ رحم کرے گا تو میں اللہ اس پر رحم کروں گا۔ اور پھر ایک حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ میں محمد عربی اس کی پریشانیاں دور کروں گا۔ کیا بات ہے۔ میں مولانا سید کوثر عباس نقوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر بنیادی طور پر اچھے کام کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے اور تشہیر کی جا رہی ہے، اس کا عنوان معلوم ہو گیا، آیت پڑھی گئی اور وہ ہمارے سرنامے میں بھی شامل تھی کہ ظاہر کیا جائے یا چھپایا جائے، دونوں صورتوں میں بہتری ہے، لیکن آپ یہ بتلائیے کہ کیا زکوٰۃ، عشر، خمس، اس مد میں سے پیسہ لے کر جو کسی پہ لازم آتا ہے وہ فلاحی کاموں میں خود سے خرچ کر دے وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ کسی ادارے کو دے دے وہ زیادہ بہتر ہے؟ پیسے کا انتخاب کیسے ہوگا کہ یہ میں نے زکوٰۃ کا دیا یا یہ صدقے کا دیا؟ دیکھیے یہ تو خیر نکالنے والا ہی بتائے گا کہ میں نے صدقہ نکالا ہے، زکوٰۃ نکالی ہے یا خمس نکالا ہے، جس حوالے سے تو افضل کیا ہے کہ اس وہ کا افضل ترین طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اس سے بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں جہاں خرچ کر رہا ہوں، مسجد میں کر رہا ہوں، کسی ادارے پہ کر رہا ہوں، تو بہترین اور افضل ترین طریقہ یہ کہ خود اور اسی کرے۔ کے لیے اقربا کا بھی جو ہے وہ حکم ہے کہ پہلے اپنے قریبی، میں وہ اگر یہ بتانا مقصود ہے تو سب سے پہلا حق جو ہے وہ عزیز اقربا کا ہے۔ کیا اچھی رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے پہلے، رشتہ داروں میں جب آپ دیکھ لیں اس میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے ہمسایوں کو دیکھنا ہے، ہمسایوں کے میں کوئی نہیں تو پھر دائرہ ایسا وسیع ہوتا چلا جائے گا، پھر اپنے شہر میں دیکھیں گے، شہر سے بات پر ایک اور چینل پہ جہاں میری کچھ ذمہ داری تھی تو میں وہاں موجود تھا، وہاں پر ایک قبلہ علامہ صاحب موجود تھے، ان سے میں نے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، اور شیخ عبد الرحمن سلفی ان کا نام ہے، کیا خوبصورت انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا بالکل صدقہ دیجئے، فطرہ دیجئے، خمس دیجئے، بالکل خیرات کیجئے، لیکن اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے آپ یہ عنوان نہ بنائیے، ان کے لیے صلہ رحمی کیجئے اور بیش بہا کیجئے۔ تو اپنے عزیزوں کا بہت خیال رکھیے۔ ہم آتے ہیں جی سیگمنٹ کی جانب۔ کیا کھانا تیار ہے؟ بالکل تیار ہو گیا ہے کھانا، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ اچھا ڈسپلے کر دیجئے، وقت بہت کم ہے، جی مقابلہ بہت بالکل سخت ہے۔ مختصر سا یہ ہے کہ ہم اس کو آخر میں کوئلے کا دم دیں گے۔ اچھا یہ کوئلہ آپ نے ڈال دیا اس کے اندر؟ جی بالکل۔ یہ تو سیاہ ہو جائے گا پورا؟ نہیں بالکل سیاہ نہیں ہوگا، یہ ہم نے اسموک کے لیے اس میں شامل کیا ہے، اس کو اس میں دھواں پہلے کم تھا جو آپ نے ایک اور کوئلہ ڈال دیا؟ جی بالکل۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کو کڑاہی میں سرو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پالک کا رائتا تیار ہے، ساتھ میں جو میں نے سافٹ ڈرنک بنائی تھی وہ بھی تیار ہے، اس میں ہم برف شامل کریں گے اور اس کو چلڈ کر کے پئیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج ہم یہ ساری لطافتیں لیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے، ہماری بہن سلامت رہیں۔ جی میں قاری صاحبان آپ کی جانب آیا اور آپ کی جانب سے بہت ہی مختصر وقت ہے، ہم نے وقفے پہ جانا ہے، تو آپ فیصلہ سنائیں گے۔ اور ایک بچہ جا رہا ہے اگلے مرحلے میں، 2 بچے جا رہے ہیں؟ ایک بچہ جا رہا ہے، جی جناب نام لیجئے گا اور وہ بچہ فوراً سے یہاں سامنے آ جائے گا۔ جی تیسری پوزیشن حاصل کی ہے مدرسہ انجمن قمر الاسلام سلمانیہ کلفٹن نے۔ سید عبدالغفار آئیے جی، سید عبدالغفار سامنے آ جائیے جی۔ اور دوسری پوزیشن ہے قاری جواد احمد مدرسہ معاذ بن جبل۔ کیا بات ہے، قاری جواد احمد سیکنڈ پوزیشن، اور آپ یقین جانیں مجھے پہلی پوزیشن کا پتہ ہے لیکن آپ پھر بھی نام لیں۔ حافظ طائل عباس۔ واہ جی واہ، حافظ طائل عباس آپ آئیے۔ ایک تو حفظ قرآن کے سبب سے آپ کے سینے میں جیسے ہی قرآن مجید کا یہ محفوظ ہونا قرار پایا، آپ محترم ہیں، اور آپ کے نام کا مطلب جو ہے وہ بھی فائدہ ہے، اور آج آپ کو فائدہ مل چکا ہے اور حضرت عباس کے صدقے مل گیا ہے۔ اب آپ نے جانا ہے اگلے مرحلے میں، لیکن ابھی آپ تینوں کے لیے معروف سویٹس کی جانب سے، دھمتھل سویٹس کی جانب سے اور مغلیہ کی جانب سے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں جو سب کے ساتھ جائیں گے، لیکن بڑے انعامات آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حافظ طائل ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر سنیں گے، مختصر سا وقفہ لیں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور پھر اس کے بعد یہ سحر جاری ہے۔ مرحبا سحر۔ مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلام، مرحبا رمضان، مرحبا جناب آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر آغا شیرازی اور مرحبا سحر کا عنوان ہے۔ سحری کا اہتمام ہو رہا ہے گھروں میں، اور خواتین نے
زیادہ ثواب کمانے کے لیے ایک ایسی ٹھان رکھی ہے کہ خود بھی سحر کریں گی اور دوسروں کے لیے بھی اہتمام کریں گی۔ تو ہماری تمام بہنوں کو، ماؤں کو ہمارا سلام کہ جو اتنے پہلے وقت میں اٹھ کر سحر کا اہتمام کرتی ہیں اور تمام لوگوں کے روزہ رکھنے میں بڑی معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ انہی تمام خواتین میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو ہمارے مہمانوں کو یہاں تیار کر کے بھیجتی ہیں، تو ان خواتین کا بھی بہت شکریہ کہ ہمارے ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے عزیز الدین خاکی صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ محمد وسیم عباسی موجود ہے، ہمارے ساتھ تابش مہدی صاحب موجود ہیں، اور یہ تینوں وہ حضرات ہیں جو مستقل بنیادوں پر سچ نیوز کے مقابلہ کون بنے گا سچ کی آواز مقابلہ حسن نعت کے لیے منصفین ذی وقار کی حیثیت سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم ہر روز کسی ایک مقابلے کو کسی ایک ثنا خاں یا نعت گو شاعر کے نام کرتے ہیں جو مرحوم و مغفور ہوتا ہے، اور آج کا جو نام ہے وہ حضرت سعید ہاشمی ہے۔ کچھ ہی عرصہ قبل وہ ہمیں داغ مفارقت دے کے چلے گئے۔ ان کی مہندی جس سے انہوں نے اپنی داڑھی کو رنگ رکھا تھا، اور پھر وہ جو ان کا بہت ہی دھیما سا لہجہ تھا، وہ ابھی تک سماعتوں میں رس گھول رہا ہے۔ اب وہ ہمارے درمیان تو موجود نہیں، لیکن جب وہ موجود تھے تو میرے علم کے مطابق وہ پاکستان میں سینئر ترین ثنا گو کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ تمام ثنا خاں ان کے پاس جا کر ان سے دعا لیا کرتے تھے، اور کسی محفل میں ان کی آمد دراصل ایسے ہوتی تھی کہ جیسے اس محفل کی ایک سرپرستی کر رہے ہیں۔ بہت مونس و ہمدرد۔ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ان کے ساتھ بہت کام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور یہ یقین ہے کہ وہ جنت الفردوس میں، جنت بری میں موجود ہوں گے، اس لیے کہ ساری عمر صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھایا ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ان کے لب پہ شکایت نہیں دیکھی۔ عمومی طور پر میں یہ کسی سے دل آزاری کی جو ہے وہ نہیں رکھتا، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے ثنا کی محفلوں میں جب ثنا خاں آتے ہیں تو عزیز بھائی اور وسیم بھائی، تو وہ آ کر نا جلدی جانے کی اور تھوڑی اور چیزوں کی جو ہے وہ طلب کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ کر دیں۔ سعید ہاشمی فقیر آدمی تھے، وہ آتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ واقعی میں نیت سے آیا ہوں۔ تو حضرت سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام آج کا مقابلہ آپ کی اجازت سے پہلے ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حمزہ شہزاد۔ جی بیٹا، اصول یاد رکھیے گا، اور جتنے ہمارے کنٹیسٹنٹ اور موجود ہیں وہ بھی یاد رکھے۔ ایک استائی ایک انترا پڑھنا ہے، منصفین ذی وقار آپ کو نمبر دیں گے، اور درود آپ نے پہلے دل میں پڑھ لینا ہے یا آتے ہوئے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت ہے؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہو جہاں بر کا محشر میں بھرم رکھنا، آقا مجرم ہو جہاں بر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ جی، اس کے بعد تہمینہ ناصر آپ سے کہوں گا کہ آپ آئیں اور
ہدیہ نعت پیش کریں. یہ مقابلہ ہے، مقابلہ ہے حسن نعت. کون بنے گا سچ کی آواز؟ مختصر سا وقفہ. مرحبا سحر. مرحبا سحر میں آغا شیرازی آپ کے ساتھ. اور کون بنے گا سچ کی آواز؟ تہمینہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تہمینہ ناصر پڑھیے اور عقیدت کا یہ سفر جاری رکھیے. جی بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹے پہ ہوگی حضوری، ہاں ان کی چوکھٹے پہ ہوگی حضوری، کیونکہ خواب میں مجھ کو آقا کی در سے، خواب میں مجھ کو آقا کی در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد مقابلے میں اگلی آواز ہے شیخ حسان رحمانی. اور کیا حسان کا عنوان لے کر آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ نعت پر اور نعتیہ ادب پر حسان کا نام تو ایسے مثل آفتاب چمکتا ہے جس کی ضیاء لے کر لوگ ستارہ مافک سٹار بنتے ہیں. تو جناب جی حسان. جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا،
محمد بلال رومی، اور آپ کے نام کا بھی کیا کہنا، رومی نے نعت کہی ہے اور بلال کی اذان میں نعت شامل تھی. جی بسم اللہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا. انہیں خلق کہ نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کہ نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا ماشاءاللہ سلامت رہے. کون بنے گا سچ کی آواز، اور نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں. میں خاکی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ نتیجہ بتائیں. ماشاءاللہ اب اگلے مرحلے میں جائیں گے. آج کے جو نعت خواں ہیں شیخ حسان رحمانی صاحب. شیخ حسان رحمانی آپ سامنے آ جائیں تاکہ آپ کا چہرہ دیکھ لیا جائے. باقی تمام بھی آ جائیں. آپ سب کے لیے تحائف ہیں جو معروف سویٹس کے اور دھمتل سویٹس کے، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے مغلیہ کے. اور ہم بہت شکر گزار ہیں کمانڈر بلڈر کے، رائل امار سٹی کے. اور جو مقابلے میں اگلے اس میں جا رہا ہے مرحلے میں، وہ ہے شیخ حسان رحمانی. کیا بات ہے، آپ کو مبارک ہو اور اگلے بڑے انعامات آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آج کا یہ مقابلہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا حضرت سعید ہاشمی صاحب کو. تو حضرت سعید ہاشمی کی ایک نعت جس میں آپ تینوں شامل ہو جائیں، میں بھی شامل ہو جاؤں، اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ اجازت اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہم پڑاؤ کو اگلے پڑاؤ پہ منتقل کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. جی بسم اللہ. لم یاتی نذیرو کا فی نظر، لم یاتی نذیرو کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والماء